بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے کسان بھائی اور بہنوں، ڈاکٹر اشرف صاحبزادہ آپ کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہے۔ کافی روز سے مجھے جناب جواد میمن صاحب ان کی طرف سے کئی ایک سوالات پوچھے جا رہے ہیں، اور میں نے صحیح معنوں میں نہ تو میرے پاس وقت تھا اور نہ ہی میں نے ان کا کوئی خاص جواب دیا، بلکہ ان سے میں نے معذرت کی کہ میں ابھی ویجیٹیبلز پر پروگرام کر رہا ہوں، اور اس کے بعد انشاءاللہ تعالی آپ کے جو بھی سوالات ہیں ان پہ انشاءاللہ تعالی میں پروگرامز کروں گا۔ اسی دوران کچھ اور دوستوں نے بھی کوئی برائلر فارمنگ کے بارے میں اور گوٹس کے بارے میں سوالات کیے، لیکن جواد میمن صاحب کا آج اس وقت سے پورا لکھا ہوا ہے 5 hours before، 5 گھنٹے پہلے مجھے ایک ان کی آبزرویشن ہے، انہوں نے مجھے لکھا میری ٹائم لائن پہ، سلام ڈاکٹر صاحب، I have searched your videos but did not find any video on cattle breed for fattening. Allahu Akbar. Whenever you feel free، انہوں نے لکھا ہے please deliver a lecture on cattle breed for fattening including exotic breed, local breed and crossbred. Thanks. بھائی جواد میمن صاحب، میں آپ کا مشکور ہوں کہ آپ نے میری توجہ اس طرف مبذول کرائی۔ انسان ہے، اس سے کوتاہیاں بھی ہو جاتی ہیں، ہو سکتا ہے کچھ بھول سے بھی یہ کیٹل بریڈز کے بارے میں کوئی پروگرام نہ ہو سکا ہو، لیکن ابھی میں جو ٹاپ موسٹ ہیں اس وقت میں بریڈز یا نسلیں گوشت کے لیے، وہ میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ سب سے اہم اینگس ہے۔ اینگس یہ امریکہ میں ان لوگوں نے 1873 یعنی کوئی 1873 عیسوی میں اسکاٹ لینڈ سے انہوں نے امپورٹ کی، اور یہ ایسی بریڈ ہے کہ جس کا گوشت اتنا مزے کا ہوتا ہے، بڑا ٹیسٹی تصور کیا جاتا ہے، اور یہ بڑی زبردست بریڈ ہے، اور یہ گوشت کی لذت کے حوالے سے اور ویسے آپ اس کی جسامت بھی دیکھیں، اور اس کے عموماً رنگ کالا ہوتا ہے یا پھر سرخ ہوتا ہے، ریڈ ہوتا ہے، تو لیکن زیادہ تر آپ کو کالے نظر آئیں گے اینگس۔ ایک اور بریڈ ہے بیف ماسٹر۔ بیف ماسٹر، چونکہ آپ نے کہا نا کراسز بھی بتائیں، تو یہ ایک آگے چل کے میں آپ کو بتاؤں گا، ایک برہمن ہے، برہمن اور ہیئر فورڈ ایک علیحدہ یہ برطانیہ کی بریڈ ہے، اور شارٹ ہارن کراس، یہ تینوں کے نا انہوں نے یہ مختلف کراسز کے بعد یہ دوگلی قسم، یہ سمجھ لیں یہ ہے کراسز کے بعد یہ بیف ماسٹر یہ کہا، یہ بنایا، اور یہ دیکھیں یہ گرمی اور خشک موسم اور کیڑے مکوڑوں کا بھی اس کی جلد اتنی سخت ہوتی ہے کہ اس کو بھی ریزسٹ کرتا ہے، اس میں قوت مدافعت ہوتی ہے۔ پھر کسی وقت میں آپ کو اپنے ہاں جو بریڈز ہیں ان میں ساہیوال بریڈ کی بھی بات کروں گا،
وہ کسی اور پروگرام میں، جب پاکستانی نسلوں کے بارے میں، ویسے میں نے پروگرامز کافی کیے ہوئے آلریڈی. یہ جو ہے یہ بہت، یہ سمجھ لیں کہ ہارش کلائمیٹ، جو بڑا سخت قسم کا موسم ہے، اس کو بھی برداشت کرتی ہے ساؤتھ ٹیکسس میں. اور یہ براؤنش ریڈ کلر کی ہے. یہ اس کا زیادہ تر رنگ جو ہوتا ہے نا، یہ تقریباً سرخ ہی ہوتا ہے، لیکن براؤن اور سرخ. ٹھیک ہے. اور یہ ہوا بیف ماسٹر. اس کے بعد میں نے پہلے آپ کو جس طرح بیف ماسٹر برہمن کا میں نے کہا، برہمن اصل میں انڈیا کی نا، یہ بڑی معروف نسل ہے، بہت پرانی نسل ہے. یہ امریکہ والوں نے اور دوسرے ممالک میں بھی یہ 1854 میں انہوں نے انڈیا سے امپورٹ کی تھی. اب اس کے آپ دیکھیں کتنی زبردست قسم کا اس کی ہمپ ہے، اور شولڈر دیکھیں، نیک اس کی دیکھیں، گردن، اور زبردست گوشت ہے اس کے اوپر. اور اس کی سکن جو ہوتی ہے وہ بھی تھوڑی لوز ہوتی ہے، لوز سکن ہلاتا ہے وہ، جس طرح ہمارے ہاں بہت یہ جو ہے نا ساہی وال نسل، اس کی اسکن، اس کو یہ بھی لوز ہوتی ہے، یہ بھی وہ ہلاتے ہیں، تو اس سے واربل فلائی یا مکھی ہوتی ہے، مہرو کی مکھی، اس کا کافی حد تک یہ کنٹرول، اور بھی انسیکٹس کو وہ کافی کنٹرول کر لیتا ہے، اس سے بچتا ہے. اور یہ اس کا رنگ لائٹ گرے سا ہوتا ہے، اور بعض اوقات کچھ ریڈ اور لیکن بلیک بھی آپ کو یہ ملیں گے، لیکن میجورٹی آپ کو یہ گرے کلر کی، لائٹ گرے کلر کے یہ آپ کو ملے گی انشاءاللہ. یہ آپ برہمن، یہ معروف گوشت کے لیے یہ نسل ہے. برینگس ایک اور نسل ہے. یہ امریکہ میں ہی اس کو ڈیولپ کیا گیا، اور اس کی زیادہ تر یہ ہے کہ یہ جو چگائی نہیں ہوتی یا گریزنگ جس کو کہتے ہیں، یہ گریزنگ خوب کرتا ہے. اور یہ بھی گرمی اور جہاں زیادہ بارشیں ہوتی ہیں، جیسے میمن صاحب آپ کا ٹھٹھا والا علاقہ جس میں ہیومیڈیٹی زیادہ ہوتی ہے، ہیومیڈ ہو، یا کراچی کے ارد گرد وہ آپ دیکھیں جہاں زیادہ ہیومیڈیٹی ہو، رطوبت زیادہ ہو، تو یہ رطوبت کو اور ہیٹ کو بھی یہ کافی ریزسٹ کرتا ہے. اور ان کی جو کاؤز ہوتی ہیں، گائیں ہوتی ہیں، وہ بڑی اچھی مائیں اپنے آپ کو انہوں نے ثابت کیا ہے کہ بہت اچھی مائیں ہوتی ہیں. اور برینگس یہ عام طور پر کالا اور یا سرخ رنگ کا ہوتا ہے. یہ آپ دیکھیں. اور برینگس کے بعد ایک ہے کیرولیس. کیرولیس جو ہے یہ فرانس ہے، اس کا اوریجن فرانس ہے. فرانس سے 1936 میں یہ بھی امریکہ والوں نے اپنے ملک میں امپورٹ کی، اور اس کا بھی یہ بڑا مسکولر قسم کی ہے، اور اس کے لیکن اس کے لمبی باڈی ہوتی ہے. اور یہ سمجھ لیں کہ زیادہ تر یہ بچے دینے میں اور اس کی کراس بریڈنگ میں بھی اس کو کافی اس کو سمجھا جاتا ہے کہ یہ زیادہ بہتر ہے. اور کیرولیس جو ہے یہ سفید کلر کا یہ ہوتا ہے بل، اور گائے بھی اس کی سفید رنگ کی ہوتی ہے. یہ ہے ایک اور ہے ہیئر فورڈ. ہیئر فورڈ یہ انگلینڈ کی. یہ ابھی میں گیا تھا تو میں نے ہیئر فورڈ کے بہت سارے کیٹل فارمز دیکھے، اور خاص طور پہ اتنے موٹے تازے ان کے جو کاوز تھے نا، بچھڑے، وہ بڑے زبردست وہ تیار کر رہے تھے. تو یہ ہیئر فورڈ یہ انگلینڈ کی یا برطانیہ کی
بہت گوشت دینے والی بہت زبردست قسم کی. ڈارک ریڈ اس کا کلر ہوتا ہے اور منہ سفید ہوتا ہے. یہ آپ دیکھیں اس کی تصویر اور آپ خود اندازہ لگا لیں. یہ لیموسین جو ہے یہ ایک ایسی بریڈ ہے جو فرانس سے 1971 میں ہماری وار بھی ہوئی تھی نا انڈیا پاکستان کی, اور 65 اور 71 تو آپ سب کو یاد ہے. تو 71 میں نا لیموسین یہ امپورٹ کی انہوں نے امریکہ والوں نے, اور اس پہ بہت کام کیا ہے. اور یہ اس کا فرٹیلیٹی ریٹ وہ کہتے ہیں بہت زیادہ ہائی ہے, اور لیکن دودھ بھی یہ ٹھیک ٹھاک دیتی ہے. دودھ کی کوالٹی بھی زبردست چیز ہے. اور یہ گولڈن ریڈ کلر کی ہوتی ہے اور کچھ بلیک کلر کی بھی ہوتی ہیں لیموسین. یہ لانگ ہارن, لمبے ٹیکسس کا لانگ ہارن, لمبے سینگوں والا یہ بیل یا گائے بھی ہوتی ہیں, اور لیکن زیادہ تر یہ گوشت کے لیے یہ لوگ پالتے ہیں. اور یہ اوریجنلی اسپین سے, یہ اسپین میں ڈیولپ ہوا تھا اور بعد میں اس کو میکسیکو لے گئے. یہ صدرن امریکہ, جنوبی جو امریکہ ہے اس میں, اور اس کے بعد یہ ٹیکسس میں. یہ پرانی بات ہے 1690 کی, اور بڑی پرانا لمبے لمبے سینگوں والا, لیکن اس کا گوشت جو اتنا زیادہ ٹیسٹی نہیں ہوتا. لیکن یہ ڈیزیزز یعنی بیماریوں کے خلاف خاصی قوت مدافعت رکھتے ہیں. یہ میں آپ کو جو ٹاپ موسٹ اس وقت دنیا کی گوشت دینے والی نسلیں ہیں ان کے بارے میں نے آپ کو تھوڑا بہت اس پہ روشنی ڈالی. انشاءاللہ تعالی نیکسٹ پروگرام میں کبھی ڈیٹیل میں اور بھی بہت سارے پروگرامز اب بریڈز کے بارے میں یا نسلوں کے بارے میں انشاءاللہ وہ بھی ریکارڈ کرا کے آپ کی خدمت میں پیش کر دوں گا. اب اس پروگرام کا اختتام کرتے ہیں ایک حدیث مبارک پر, اور حدیث مبارک میں جو کوٹ کر رہا ہوں ابن ماجہ سے ہے. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے, جب تمہارے پاس کسی قوم کا معزز شخص آئے تو اس کی عزت کیا کرو. اسی کے ساتھ ڈاکٹر اشرف صاحب زادہ آپ سے اجازت چاہتا ہے. فی امان اللہ.